دوسرا نام الرحمن اور الرحیم، یہ دو نام ہیں۔ اس کی جو تفصیلات علماء نے لکھی ہیں میں اس میں نہیں جا رہا ہوں، وہ تو ہر کتاب میں موجود ہے، کس لفظ سے بنا، کیسا بنا، پھر وہ صیغے مبالغے کے ہیں، رحمان اور رحیم میں فرق کیا ہے، رحمان صفت عامہ بتانے کے لیے ہے، رحیم صفت خاصہ کو بتانے کے لیے ہے، وغیرہ تفصیلات۔ ظاہر ہے کہ یہ دونوں لفظ اسم رحم سے بنے ہیں اور مبالغے کے صیغے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت واضح ہوتی ہے۔ یہ دونوں اسم ماخوذ رحم سے اور اس سے صفت رحمانیت ظاہر ہو رہی ہے۔ اس صفت رحمانیت نے اولاً مراتب حقیت و مراتب خلقیت دونوں پر اپنی تجلی ظاہر فرمائی، جس کی وجہ سے دیگر اسماء الہیہ کا بھی ظہور ہوا اور اس عالم کائنات کو بھی وجود سے نوازا گیا۔ یہ میری عبارت ہے، میں نے لکھی، اس کا مطلب سمجھانا ہے۔ اس صفت رحمانیت نے سب سے پہلے مراتب حقیت اور مراتب خلقیت، مراتب حقیت کے معنی اللہ کی طرف اشارہ ہے، حق سے حقیت ہے۔ مراتب حقیت یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مراتب، ذات کا مرتبہ، صفات کا مرتبہ، اور اسی طرح تنزلات کے مختلف مراتب آپ نے پڑھ لیے، اور مراتب خلقیت مخلوق کے مرتبے، ان دونوں پر رحمانیت کی صفت نے تجلی کی سب سے پہلے، اور اسی تجلی کی وجہ سے دوسرے اسماء الہیہ کا بھی ظہور ہوا، یعنی اسماء صفاتیہ کا، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر، وہ تو ذاتی نام ہے، باقی جتنی صفات ہیں ان کے اسماء ہیں، ان سب صفات کا ظہور رحمانیت کی وجہ سے ہوا ہے، اور پھر اس کا ظہور پورے عالم کائنات پر ہوا ہے۔ تو عالم کائنات بھی اور اللہ کے دیگر اسماء بھی، ان دونوں کا ظہور اور اس کی تجلی جو ہوئی، اس کا منبع رحمانیت ہے۔ اگر رحمانیت نہ ظاہر ہوتی تو اور کوئی نام بھی ظاہر نہ ہوتا، نہ کائنات ظہور میں آتی۔ وجہ یہ ہے کہ رحمانیت نے رحم کی وجہ سے اپنا ظہور کرنا چاہا تھا۔ اگر رحم نہ ہوتا، ظہور نہ ہوتا تو نہ اسماء کا ظہور ہوتا، نہ کائنات و عالم کا ظہور ہوتا۔ تو اس سے سب سے پہلے رحمانیت کی تجلی ظاہر ہوئی ہے۔ مجدد الفسانی نے یہاں ایک یہ نکتہ لکھا ہے کہ رحمانیت سے حب الہی کا ظہور ہوا، اور حب الہی نے دیگر اسماء اور کائنات پر اپنا اثر ڈالا، اور اسی حب کے نتیجے میں پوری کائنات ظہور میں آئی۔ انہوں نے اس کی اصل اس حدیث کو بنایا ہے احببت کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق۔ بہت اچھا اصطلاح ہے، زبردست اصطلاح ہے۔ تو کہتے ہیں کہ دیکھو حب سے یہ کائنات کا ظہور ہوا ہے، اور حب کا ظہور جو ہوا وہ رحمانیت سے ہوا۔ تو رحم آیا، رحم سے حب ظاہر ہوا، اور حب سے پوری کائنات اور عالم کا ظہور ہوا۔ معلوم ہوا کہ یہ لفظ بھی اور یہ صفت اللہ کی بڑی عظیم الشان صفت ہے۔ اللہ اکبر، ذرا اندازہ کر لیجئے، اگر
یہ رحمانیت نہ ہوتی تو کوئی کائنات کا ذرہ بھی نہ ہوتا، انسان کے وجود کا کوئی سوال ہی نہ ہوتا۔ رحمانیت نے ظہور کیا، اس سے حب کا ظہور ہوا، اور حب الہی نے کائنات کو ظہور میں لایا ہے۔ تو یہ ہے اس کا مطلب کہ اس صفت رحمانیت نے اولاً مراتب حقیت و مراتب خلقیت دونوں پر اپنی تجلی ظاہر فرمائی، جس کی وجہ سے دیگر اسماء الہیہ کا بھی ظہور ہوا اور اس عالم کائنات کو وجود سے نوازا گیا، کیونکہ صفت رحمانیت نے تقاضا کیا کہ اللہ کے اسماء و صفات کا ظہور ہو، اور اسماء کے ظہور نے عالم کائنات کے ظہور کا تقاضا کیا، ورنہ اس کا ظہور کیسے ہوتا؟ امام عبد الکریم جیلی نے الکمالات الالہیہ میں ایک عبارت لکھی ہے، لیکن ان کی عبارت جہاں یہ آئی ہے وہاں بیچ میں کچھ جو میرے پاس نسخہ موجود ہے اس میں گڑبڑ معلوم ہو رہی ہے، لیکن عبارت سے جو مفہوم ہے وہ سمجھ میں آ جائے گا۔ کہتے ہیں وَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ لِكُلِّ صِفَةٍ مِّن صِفَاتِهِ اسْمًا فَعَلَمْ أَنَّ لِكُلِّ اسْمٍ مِّن أَسْمَائِهِ صِفَةٌ، جیسے ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ جب یہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ ہر اللہ کے صفات میں سے ہر صفت کا ایک نام ہے، تو یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ہر نام کی صفت موجود ہے۔ نام صفت کی طرف اشارہ، اور صفت نام اس سے پیدا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں فَإِسْمُهُ اللَّهُ لَهُ صِفَةُ الْأُلُوهِيَّةِ وَإِسْمُهُ الرَّحْمَانُ لَهُ صِفَةُ الرَّحْمَانِيَّةِ لِأَنَّهُ هُوَ وَأَسْمَاؤُهُ وَصِفَاتُهُ۔ یہاں گڑبڑ ہے کچھ، وہ اعتبار الرحمہ کچھ لفظ آ گیا، اس میں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کہتے ہیں لِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى رَحِمَ أَسْمَاءَهُ وَصِفَاتِهِ بِإِظْهَارِ آثَارِهَا الَّتِي هِيَ عَلَى أَعْيَانِ الْأَشْيَاءِ بِإِيجَادِهَا فَأَمَّتْ رَحْمَتُهُ الرَّحْمَانِيَّةَ جَمِيعَ الْوُجُودِ الْحَقِّ وَالْخِلْقِ مِنْ جِهَةِ الْمَرْتَبَةِ الرَّحْمَانِيَّةِ فَبِهَذَا ظَهَرَتِ الْأَسْمَاءُ وَالصِّفَاتُ وَبِهَا ظَهَرَتِ الْمَخْلُوقَاتُ۔ میں نے اوپر جو عرض کیا ہے وہ اسی عبارت کا خلاصہ ہے۔ اسی لیے قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے آیا ہے، اور یہ بھی فرمایا گیا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔ اب یہاں سے واضح طور پر سمجھ میں آ رہا وسیعت کل شیء کا مفہوم، رحمتی وسیعت کل شیء۔ ایک تو عام مفہوم تو سمجھتے ہیں پہلے سے بھی، لیکن اس تقریر کے ضمن میں یا اس کی روشنی میں اس کا مفہوم ایک اور انداز سے سامنے آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اسی رحمت نے پوری کائنات کا ظہور کیا، اس سے پوری دنیا پر ہر چیز پر اللہ کی رحمت ہی چھائی ہوئی ہے۔ اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے لایا گیا، اور فرشتوں کی دعا میں بھی آیا ہے قرآن میں ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما۔ تو یہ ساری دلیلیں بتا رہی ہیں کہ اصل میں رحمانیت ہی کا یہ سب ظہور ہے جو نظر آ رہا ہے۔ یہی وہ صفت ہے جو وجود عالم کا باعث ہے، لہذا یہ صفت تمام عوالم میں اپنی تکوینی تجلی سے ظاہر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ تکوینی تجلی یوں ہو رہی ہے۔ اس سلسلے میں شیخ اکبر اپنی کتاب الفتوحات میں لکھتے ہیں وَمَنْ عَلِمَ سَبَبَ وُجُودِ الْعَالَمِ وَوَصَفَ الْحَقَّ نَفْسَهُ بِأَنْ أَحَبَّ أَنْ يُعْرَفَ فَخَلَقَ الْخَلْقَ وَتَعَرَّفَ إِلَيْهِمْ فَعَرَفُوهُ وَلِهَذَا سَبَّحَ كُلَّ شَيْءٍ بِحَمْدِهِ عَلِمَ مِنْ ذَلِكَ
اول متعلق تعلقت به الرحمہ. جو عرض کیا نا اس کا خلاصہ آ رہا ہے اس میں. جو آدمی اس کائنات کے وجود کے سبب کو جانے گا، پھر یہ بھی سمجھے گا کہ اللہ نے خود یہ فرمایا ہے، وہی اسی حدیث کی طرف وہ اشارہ ہے، احب ان یعرف فخلق الخلق وغیرہ. تو جو یہ جان لے گا تو یہ سمجھ جائے گا کہ سب سے اول چیز جو اس کائنات سے متعلق ہوئی ہے اللہ کے ناموں میں سے وہ صفت رحمت ہے. اور یہ تو ہوئی تجلیت تکوینی. تجلیت تکوینی پورے عالم میں ہے. جب پورے عالم میں ہے تو انسان میں بدرجہ اولا ہے، اس لیے کہ سارے عالم کا خلاصہ انسان ہے. جب سارے عالم میں رحمانیت کی تجلی ظاہر ہے، تجلیت تکوینی، تو انسان کے اندر اس کی تجلی کا ہونا اور واضح ہے. لہذا ہر کمال جو اس میں ظاہر ہے اور ہر صفت جو چمک رہی ہے وہ دراصل اسی رحمانیت کی تکوینی تجلی کا اثر ہے. اب رہی تجلی تشریعی رحمانیت کی، اس پر حضرت تھانوی کا یہ کلام ہے، الرحمن الرحیم فیضہما ان یرحم عباد اللہ سیما المحاویج والمساکین منہم. یہ تو بہت مختصر کلام ہے، لیکن امام غزالی کی عبارت بہت قیمتی ہے یہاں پر سمجھنے کے لیے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حظ العبد من اسم الرحمن ان یرحم عباد اللہ الغافلین فیصرفهم عن طریق الغفلۃ الی اللہ عز وجل بالوعظ والنصح بطریق اللطف دون العنف وان ينظر الاساة بعین الرحمۃ لا بعین الازراء وان يكون كل معصیۃ تجری فی العالم کمصیبت له فی نفسه فلا يعلو جہدا فی ازالتها بقدر وسعه رحمتا لذلك العاصی ان يتعرض لسخط اللہ ويستحق العبد من جواره ويستحق البعد من جواره. خلاصہ اس عبارت کا یہ ہے کہ رحمان کے لفظ سے، نام سے بندے کو یہ لینا چاہیے، اخذ کرنا چاہیے کہ وہ بندوں پر رحم و کرم کرے. رحمانیت کا اثر ہمارے اندر یہ ہو کہ ہم بھی رحم پیدا کریں اپنے اندر. اور کہتے ہیں کہ جو غافل بندے ہیں ان غافل بندوں پر رحم کرے. جو اللہ سے غافل، دین سے غافل، حقائق سے غافل، ایسے بندوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرے اور ان کو واعظ و نصیحت کے ذریعے سے لطف کے ساتھ اور جو ہے نرمی کے ساتھ ہدایت دے. اور اسی میں یہ بھی ہے کہ کسی عاصی اور گنہگار کو ازدراکی عین سے نہ دیکھے، یعنی تحقیر کی نگاہوں سے نہ دیکھے، تحقیر کے بجائے رحم کی نگاہوں سے دیکھے. گنہگار کو دیکھ رہا ہے حقیر سمجھ کر، ذلیل سمجھ کر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے اس رحمانیت کے اثر سے غافل ہے، رحمانیت کا اثر اس کے اندر پیدا نہیں ہوا. یہ خاص طور پر ہم لوگوں کے لیے بہت اہم بات ہے جو اصلاح کرتے ہیں، لوگوں کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہیں، طلباء کے لیے نصیحتیں کرتے ہیں، ان کی غلطیوں پر ٹوکتے اور روکتے اور ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس میں ہمارے لیے بہت ہی اہم چیز یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر کسی کی تحقیر نہ ہو، تحقیر کے بجائے رحم ہو. ارے بیچارہ گناہ کر کر، برائی کر کر جو ہے اپنے اوپر خواہ مخواہ کی مصیبت لاد رہا ہے، خواہ مخواہ کی پریشانی میں گرفتار ہو رہا ہے.
اس لیے جو ہے اسے پکڑیں، اسے کسی طرح نکالیں، اس کو جو ہے حقیقت سے روشناس کریں. یہ ہمارے مزاج کے اندر آنا چاہیے. اس کو کہہ رہے ہیں وَأَن يَنظُرَ إِلَى الْأُسَاةِ بِعَيْنِ الرَّحْمَةِ لَا بِعَيْنِ الْإِزْرَةِ وَأَن يَكُونَ كُلُّ مَعْصِيَةٍ تَجْرِي فِي الْعَالَمِ كَمُصِيبَةٍ لَهُ، اور اس کی نگاہ میں دنیا میں جاری ہر گناہ اور ہر معصیت ایک مصیبت معلوم ہو. کوئی گناہ ہو رہا ہے، اس کے دل کے اوپر ایسا گزرے جیسے اس کے اوپر کوئی مصیبت کا پہاڑ آ گیا ہے. اور جب وہ یہ سمجھے گا فلا یعلو جہدن فی ازالتها بقدر وسعہ، تو اس کے ازالے کی فکر میں اپنی ہر کوشش کو لگا دے گا اور اس میں رتی برابر کوتاہی نہیں کرے گا. اور بندے پر رحم کرتے ہوئے، عاصی پر رحم کرتے ہوئے کہ کہیں یہ بیچارہ اللہ کے عذاب میں گرفتار نہ ہو جائے اور اللہ کے جوار سے دور نہ ہو جائے، اس فکر میں لگ کر وہ جو ہے اس کی اصلاح کی فکر کرتا رہتا ہے. معلوم ہوا کہ یہ اثر ہونا چاہیے رحمانیت کا. اس کے بعد آگے کہتے ہیں وَحَظُّهُ مِنْ اسم الرحیم، رحیم کے لفظ سے کیا لینا چاہیے؟ اللہ یدع فاقۃ لمحتاج الا یسدها بقدر طاقته، کسی محتاج اور فقیر اور مسکین کا کوئی فاقہ نہ چھوڑے مگر اس کو دور کر دے. ولا يترك فقيرا في جواره وبلده الا ويقوم بتعهده ودفع فقره، اور کوئی بھی فقیر اس کے پڑوس میں ہو یا اس کے شہر میں ہو تو اس کو نہ چھوڑے مگر یہ کہ اس کی کچھ نگرانی کرے اور اس کے لیے کچھ مال وغیرہ کے ذریعے سے کسی نہ کسی طریقے پر اس کے فقر و فاقے کو دور کرنے کی کوشش کرے. اما بمالہ او بجاہہ او السعی فی حقہ بالشفاعۃ الی غیرہ فإن عجز عن جمیع ذلک فیعینہ بالدعاء واظہار الحزن. اللہ اکبر، کیا پیاری عبارت. یا تو یہ کہ اپنا مال خرچ کر کے اس کے فقر و فاقے کو دور کرے، یا اپنی جاہ سے، اگر اس کی جاہ سے کوئی کام ہو جاتا ہے اس کا وہ کام کر ڈالے، یا کسی کے ذریعے سفارش کرا کر کام کرا ڈالے. اگر ان تمام چیزوں سے عاجز ہو جائے تو کم سے کم دعا کرے اور اس کے سلسلے میں حزن کا اظہار کرے، غم کا اظہار کرے. بھائی تمہاری اس حالت کو دیکھ کر مجھے بڑا غم ہو رہا ہے، مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، میں آپ کے ساتھ میں ہوں. یہ ہونا چاہیے. اللہ اکبر، کتنا عظیم فائدہ ہے یہ ہماری زندگیوں کے اندر انقلاب لانے. اوپر میں رحمان کا جو ذکر آیا تو وہاں پر جو ہے دینی اعتبار سے گفتگو تھی، اور اس میں رحیم کے سلسلے میں دنیاوی اعتبار سے رحم و کرم کا ذکر آیا ہوا ہے. یہ فرق غالباً اس بنیاد پر ہے کہ رحیم اور رحمان کے معنی میں فرق ہے. دونوں اگرچہ کے مبالغے کے صیغے ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ رحمان جو لفظ ہے وہ زیادہ مبالغہ رکھتا ہے رحیم کے مقابلے میں. اس اعتبار سے اس میں انہوں نے لیا ہوگا کہ اس میں زیادہ مبالغہ ہونے کی وجہ سے وہ پریشانی دور کرنا چاہیے اور اس سلسلے میں رحم کرنا چاہیے جو اس کے لیے بڑی مصیبت ہے، اور بڑی مصیبت دینی مصیبت ہے. آدمی بے دین ہو جائے، نماز چھوڑ دے، گناہ میں مبتلا ہو جائے، یہ اس کے لیے زیادہ بڑی مصیبت ہے. زیادہ بڑی مصیبت کو دور کرنے کے لیے رحمان سے لیا گیا. اس کے مقابلے میں رحیم میں تھوڑا سا کم مبالغہ ہے تو اس کو دنیا کے لیے استعمال کیا گیا. یہ ہے.